السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری طرف ہر آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ تعالی ہمارا سننا، سنانا، پڑھنا اور پڑھانا قبول اور منظور فرمائے اپنی بارگاہ الہی میں۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ آج سورۃ نحل ہمارا سبق تھا اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 93 سے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ نحل آیت نمبر 93 سے ہمارا سبق ہے آج کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات میں مَن يَشَاءُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 93 میں سورۃ نحل میں، اور اے لوگو، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اب یعنی کہ گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ قیامت کے دن تمہارے عملوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، ضرور باز پرس ہوگی۔ اور اے ایمان والو، اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کے دھوکہ دینے کے لیے نہ کھاؤ، اور نہ کہیں ایسا ہو کہ اسلام پر قدم جمنے کے بعد بھی پھسل جاؤ، اور اس وجہ سے کہ تم نے اسلام کو بدنام کر کے لوگوں کو اسلام سے کیا کیا۔ یعنی اللہ اس آیت میں ہمیں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم سے تمہارے اعمالوں کی باز پرس ہوگی، تو اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، یعنی کہ جب ہم مال کوئی بیچتے ہیں تو اس کے بارے میں دھوکے سے یعنی اس کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ جی بڑا اچھا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے سخت منع کیا کہ کہیں اسلام کو بدنام نہ کرو، اور انہیں اللہ کے راستے سے روکا ہے کہ کہیں تم کو عذاب کا مزہ نہ چکھنا پڑ جائے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کے عہد کو بیچ کر دنیا کی تھوڑی سی قیمت نہ لو، اور اگر تم اللہ کے عہد کو پورا کرو گے تو اللہ کے ہاں جو اجر تمہیں ملے گا تم سمجھو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور جو مال و دولت تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو ہم ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ضرور دیتے ہیں، ضرور۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَہْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ٹھیک ہے، إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، تو جو بندہ صبر کرتا ہے اسے اس کا اجر ضرور ملتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط مومن ہو، تو ہم اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے اچھے اعمال کا بدلہ وہ ضرور پائے گا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ نساء آیت نمبر 58 میں دیکھیے گا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 8 اور سورۃ انعام آیت نمبر 53 میں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے احسان کا جو حکم دیا ہے نا، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ انہیں یاد میں دیکھ لیجیے گا۔ حسن سلوک کے میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں باپ، پھر عزیز رشتہ دار، پھر یتیم، مسکین، پڑوسی، ہم نشین، مسافر۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر یعنی کہ 36 میں 32 سے 36 ایسے پڑھ لیجئے گا، اس میں اس کی تفسیر مثلا ہے کہ سب سے زیادہ حسن کا حقدار کون ہے؟ والدین، تو پھر اس کے بعد یہ جو ابھی رشتے گنائے ہیں، اور اس کے بعد جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ جانوروں کے ساتھ اس کے بارے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی نا کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، جانوروں کے ساتھ بدسلوکی جو ہے نا وہ بھی موجب عذاب بن جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک بڑا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ہم نے اس قسم کے جو مسائل تھے سورۃ مائدہ میں بھی پڑھے، سورۃ نساء میں بھی، ان میں دیکھ لیجئے گا۔ یعنی ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مندرجہ ذیل باتوں کا حکم دیا، یا آپ ہائی لائٹ کر لیں، لکھ لیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نمبر 1 عدل و انصاف کرنا، نمبر 2 احسان اور حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں مالی امداد کرنا، نمبر 4 ہے جو وعدہ کیا گیا اسے پورا کرنا، قسم کو پورا کرنا، نمبر 6 عمل صالحہ کرنا۔ یہ وہ 6 اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ 6 اعمال میں نے آپ کو لکھوائے ہیں، گن لیجیے گا۔ اور آگے جو میں آپ کو باتیں بتانے لگی ہوں ان کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ ہائی لائٹ کریں۔ بے حیائی سے اپنے آپ کو روکنا، تمام بری باتوں سے روکنا، ظلم و زیادتی سے روکنا، قسم توڑنے سے روکنا، اور نمبر 5 قسموں کو یعنی کہ فساد کا ذریعہ بنانا، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو دنیا کی معمولی یعنی کہ رقم کی خاطر بیچ ڈالنا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7 ہے اپنی ذاتی غرض کی خاطر جماعت کی قوت کو پارا پارا کرنا، ٹھیک ہے۔ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ بھی، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا وہ بھی۔ فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانِيَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اور اے رسول جب قرآن پڑھا کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیا کریں۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کا تسلط قائم نہیں ہوتا، اس کا تسلط تو انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کو شریک۔ چلو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ یعنی جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو اللہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، کیونکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نا اللہ پر اور اپنا توکل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو شیطان انہی پر مسلط ہوتا ہے، انہی کا ہوتا ہے نا، دوست بن جاتا ہے، ان کو دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں اس کا بہترین دوست بن جاتا ہے۔ پھر چل بھائی اسے پتہ ہوتا ہے میں نے راہ راست سے بھٹکا دیا ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیک کاموں کا حکم دیا ہے اور برے کاموں سے منع بھی فرمایا ہے۔ اچھے کام اور برے کام یعنی ان کا ذکر ہم نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے ہی ان احکامات کا علم ہوتا ہے، اور علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے جو لوگ ہیں قرآن مجید کے مثلا جو اس کی برکات ہیں، اس کے فیض ہیں،
اس سے محروم رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھنے والے اپنی ذاتی غرض یا نظریت کی خاطر قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان سے مثلا غلط مطلب نکالتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ اس کو لوگوں کو بھی اسی طرح گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو ہمیشہ یعنی اس لیے پڑھا جائے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان پر عمل کریں، جن کاموں کو منع کیا ان سے روکیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت ہی ان احکامات کا علم، مثلا جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس کو ترجمے سے پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کیا اللہ نے حکم دیا، کیا نہیں دیا ہے۔ اللہ نے یعنی جب ہم قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہمیں توفیق ملتی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے، اور پھر انسان کا خود بخود دل کرتا ہے کہ وہ انہی باتوں پر عمل کرے جو اللہ نے حکم دیا ہمیں کہ یہ کام کریں، جس کام سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یا میری بات لکھ کے رکھ لیجئے گا۔ ہم نے الحمدللہ سورۃ نحل ہماری کچھ چند آیات رہ گئیں، آج میری کوشش ہوگی ہم مکمل کر لیں۔ آپ یقین کریں جتنا میں قرآن کو آگے پڑھتا جاتا اتنا میرا دل کرتا ہے اور پڑھوں اس کو اور سمجھوں، اور آٹومیٹک میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ میں سوچتی ہوں، اب میں وہ باتیں ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتی، اللہ تعالیٰ نے مجھ میں وہ باتیں ختم کر دی اور نفرت ہو گئی مجھے ان کاموں سے، ان باتوں سے نفرت ہو گئی۔ یہ اس لیے مجھے یہ فیض اور برکت اس لیے ملا کیونکہ میں نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا، اس کو سمجھا اور ان احکامات پر پوری کوشش کر رہی ہوں کہ چل کر دکھاؤں۔ تو پھر جو بندہ کوشش کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر شیطان بھی اس سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن دور اس وقت بھاگتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے کہ اسے ہدایت ملے، پھر اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے آپ کو خود بدلیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو اندر سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اسے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 رستے بتائے، یہ رستہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو بندے کو خود انتخاب کرنا چاہیے جو رستہ میرے لیے صحیح ہے، جو مجھے جنت تک لے جائے گا۔ میرا زندگی کا ٹارگٹ، میرا زندگی گزارنے کا مقصد، میرا ایم وہ جنت ہے، جنت پانا میرا ایم ہے۔ تو میں مثلا جب تک میں حیات ہوں، میرا جو ایم ہے میں نے اسی کے بارے میں کوشش کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انسانوں کی زندگی کا ایم باہر جانا تھا، وہ لوگ کہہ رہے ہوں جی ہم نے باہر کے ملک جانا ہے، وہ اسی کے بارے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا، جس کے بارے میں وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہی ان احکامات کا علم ہوتا ہے۔ ہم جب تک قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر کیسے یعنی کہ ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ہوں گے۔ میرا ایم جنت پانا ہے، اور پھر مجھے یہ کتاب مل گئی، پھر مجھے میرے استاد مل گئے، تو میں نے جب دیکھا کہ میرے استاد جو ہیں وہ پریکٹیکل زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے شادیاں بھی کیں، انہوں نے جنگیں بھی لڑیں، انہوں نے گھر کے حالات بھی فیس کیے، انہوں نے بتایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، دنیا کے احکامات، کوئی مصیبت میں گر جائے اس کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ان کا اخلاق، ان کے اخلاق سے بڑھ کر اور کوئی اخلاق ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا اسکولوں میں بچے جائیں تو وہ ٹیچروں کی نقلیں اتارتے ہیں، تو ہم بھی اپنی ٹیچر کی ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کا اس معاملے میں کیسا تھا۔ قرآن پاک میں بتا دیا گیا کہ یہ کام ایسے کرو، ان کاموں سے منع ہو جاؤ، ان کاموں کو کرو۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں اگر میرا بندہ کہیں اپنے ٹریک سے اتر جاتا ہے تو وہ پھر دعا مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر وہ ٹریک سیدھا کر لیتا ہے، تو اللہ پھر کیا کہتے ہیں بار بار؟ اللہ کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں۔ کوئی اللہ کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا مجھے نظر تو آئے، کون بخشش مانگ رہا ہے؟ تو میں اسے جو مانگ رہا ہے اسے اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کیا مانگنا چاہیے اس سے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں اور بھی آگے بھی ایسے ہی آئیں گی۔
تو مین جو ان آیات میں تھا کہ شیطان سے پناہ کیسے مانگی جائے، یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ارادہ کریں تو یہ والی دعا پڑھیں جو میں اکثر دعا یعنی کہ شروع میں پڑھتی ہوں، پھر دوبارہ آپ کو سنا دیتی ہوں۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں، جب بھی، تو آپ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، یعنی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کے خبث سے، اس کے تکبر سے، اس کی شعر و شاعری سے، ونفخہ ونفسہ۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور مانگیں، ٹھیک ہے، ضرور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَاتًا مَكَانَ آيَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کسی آیات کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیات نازل کرتے ہیں تو اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو یہ کافر آپ سے کہتے ہیں آپ خود ہی اس کو بدل لیتے ہیں، یہ ان کی بات غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں اس قرآن کو آپ کے رب کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ قرآن ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، مسلمین کو راہ راست پر چلائے اور جنت کی بشارت دے۔ یعنی اس میں ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کسی آیات کو، اللہ کہتے ہیں جب کسی آیات کو بدل کر دوسری نازل کرتے ہیں تو یہ کافر کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنے پاس سے لکھ لی ہے، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کر رہا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ اللہ کو پتہ ہے کس حکم کو منسوخ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کام ہے، وہی جانتا ہے کہ کون سا حکم کس وقت کس کے لیے موضوع ہے۔ ہم نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 106 میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے تو کافر کا یہ کہنا کہ یہ خود ہی منسوخ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی آیات کس وقت نازل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمایا ہیں ان کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانَ الَّذِينَ، پھر اللہ کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخوبی علم ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول کو کوئی شخص سکھا جاتا ہے، لہٰذا جس کی طرف سے یہ لوگ یعنی کہ یہ بے روحی برت رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے۔ عربی شخص یعنی عجمی شخص جو ہے وہ عربی زبان کیا جانے، یعنی بے شک جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلا کر منزل منصوب تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ کی طرف سے جھوٹ وہی منسوخ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جو رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، یہ حقیقت میں خود ہی جھوٹے ہیں۔ یعنی ہم نے پیچھے اس آیات سے یعنی ان کے سیاق و سباق یہ ہیں کہ ہم نے پیچھے پڑھا نہیں ہے کہ کفار نے قرآن مجید کو کبھی کچھ کہتے، کبھی کہتے یہ آدمی کی طرف منسوب ہے، کبھی کہتے ہیں یہودی لکھا ہوا ہے، ہاں، تو یہ جو لوگ ہیں کافر جو لوگ ہیں، یہ کسی بھی طرح اپنے آپ کو بدلنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ ایسے ہی کرتے لیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ من کافر باللہ من بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص کفر کرنے پر مجبور کیا جائے لیکن دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو تو وہ معافی کے قابل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے اور
مثلا وہ دل سے شرک کرے، کفر کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے، بڑا زبردست عذاب ہوگا انہیں۔ اور اس نے یعنی اسی لیے انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو عزیز سمجھا ہے، اور اسی لیے بھی کہ اللہ کفر کرنے والوں کو منزل مسعود تک کبھی نہیں پہنچاتا۔ یہ آپ بات یاد رکھیے گا، اللہ ان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کافر لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ٹھیک ہے، یعنی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے، جن کے کانوں پر، جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ غفلت میں ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ بقرہ میں۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہ لوگ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جن کے برخلاف یہ لوگ آزمائشوں میں مبتلا ہونے اور بعد میں ہجرت کی، پھر جہاد کی اور ثابت قدم رہے، تو بے شک اللہ جو ہمارا رب ہے ان کی آزمائشوں کے بعد ان کے حق میں بڑا بخشنے والا، رحم والا ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور وہ راہ راست پر بھی نہیں آتے، راہ راست پر وہی آتا ہے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، تو جو ایمان نہیں لاتا انہیں عذاب علیم کی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ان کو ڈر سنایا ہے، عذاب عظیم ہوگا انہیں۔ یہ جو آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کو آپ غور سے ان کا ترجمہ پڑھیے گا، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کانوں پر، دلوں پر مہر لگاتی ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو یعنی کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دیں، ٹھیک ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہی ابدی زندگی ہے، وہی سب کچھ ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا تو ایک امتحان کی جگہ ہے کہ جہاں ہم امتحان دینے آئے ہوئے ہیں۔ یوم یاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، یعنی اس دن ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے جھگڑنے کے لیے آئے گا، اور اہل محشر میں ہر شخص کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے جو آیات تھی، ایمان لانے کے بعد جو لوگ آزمائش میں پورے اترے، ہجرت کی، جہاد کیا اور تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کریں، تو ایسے لوگوں پر اللہ نے اپنا بخشش بھی کیا اور رحم بھی کی۔ اور بخشش اور رحم کرنا اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنی ذات کی طرف سے جھگڑے کے لیے آئے گا، یعنی قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی، یعنی اس طویل دن میں مختلف وقفے ہوں گے، بعض وقفے ایسے بھی ہوں گے جن میں کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور بعض وقفے ایسے بھی ہوں گے جن میں انسان اپنی نجات کے لیے جھگڑا کرے گا اور اپنے لیے عذر پیش کرے گا۔ وقفے وقفے سے ہوگا نا، یعنی کچھ وقفے ہوں گے جن میں وہ کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بات کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اپنے عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی، تو ہر شخص اپنے عذر پیش کرے گا۔ سورۃ ہود میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةٍ، پھر آگے اللہ کہتے ہیں اے لوگو، یعنی اے لوگو، اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جہاں کے لوگ امن اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں، اس بستی میں ہر جگہ سے فراغت اور رزق چلا آتا ہے، کسی قسم کی یعنی تنگی نہیں، لیکن بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالی کی سزا میں بھوک اور خوف مسلط فرما دیا۔ اللہ کہتا ہے چلو بھی اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا اور وہ ظلم و زیادتی میں مدہوش ہیں۔ ٹھیک ہے، جب کفار مکہ ایمان نہیں سے لاتے تو عبرت کے لیے ایک بستی کا قصہ سنایا تھا نا پیچھے، تو یہ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَكُولُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا اللَّهَ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، ٹھیک ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اللہ کہتے ہیں ایمان والو تم اس بستی کے لوگوں کے مثل نہ ہو جانا کہ ناشکری کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ جو حلال اور پاکیزہ رزق تم کو دیا نا اس میں سے کھاؤ، اور اگر تم اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر اس چیز کو حرام کر دیا ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہو۔ ہاں البتہ جو فاقے سے مجبور ہو اور ان چیزوں کو کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ نہ تو حکم الہی سے بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ہاتھ سے بڑھنے والا ہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو اے لوگ اپنی طرف سے یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے یہ نہ کہہ دینا کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ ہاں ایسا کرنے سے تم اللہ پر بہتان باندھو گے، بے شک جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ اور یعنی کہ یہ جو باتیں یعنی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ لینے کی خاطر تمہیں یعنی کہ نقصان پہنچے گا، لیکن پھر ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ پیچھے وہ بستی گزری تھی نا کہ جس پر وہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتی تھی اور نہ شکری کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، تو ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پیچھے سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 103 میں بھی پڑھا، ہم نے سورۃ انعام میں آیت نمبر 144 اور 45 میں بھی ہم نے پڑھا، اور پھر 139 میں 141 میں ان میں یہ باتیں جو میں نے ترجمہ کر کے سنائی یہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال حرام کا فیصلہ ہمیں خود نہیں کرنا چاہیے، جن کا جو وقت چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ وَالَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا، پھر اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہودیوں پر بس چند چیزیں حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم یعنی کہ پہلے کیا ہے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے ناتانی کی اور بدعمالیاں کی پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو فوراً یعنی وہ توبہ جب کر لیتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتۃ اللہ حنیفا ولم یک من المشرکین، پھر اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک جماعت تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا، اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی سے نوازا ہے اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں شامل ہیں۔ پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، آپ بھی ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، وہ مشرکوں میں سے نہیں ہیں جیسا کہ مشرکین کا دعویٰ تھا نا، یعنی وہ جب کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی تو یہ ان کا دعویٰ صحیح نہیں تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں بہت زیادہ پڑھا، سورۃ توبہ میں بھی پڑھا، دیکھ لیجیے گا آیت نمبر سورۃ بقرہ آیت نمبر 13، 14 میں 124 میں بھی دیکھ لیجیے گا، سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں بھی ہم نے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کی، سورۃ یونس میں بھی ہم نے آیت نمبر 18 میں پڑھا، سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا آیت نمبر میرا اللہ 68 اور 67 میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا حضرت ابراہیم کے بارے میں، تو ان میں بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا جُعِلَ الْبَاسِ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبُّكَ، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں یعنی ہفتے کا دن، میرا حال آج کے لیے اتنے کافی ہے، آگے جو آیات رہ گئی ہیں ان میں اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔